ساتھیوں لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ رکھ اک دے تھلے دی اپنی جڑی پھر دی آوارا نہیں بچدی، پڑھ کلمہ دی اسکول گھلیں گل تیرے منہ تے نہیں جچدی، جندے اندر خون حرام دا اے اونوں غیرت دی گل نہیں بچدی، جنوں قبر دی سختی یاد ہوئے او دھی شادیاں تے نہیں نچدی، دھی شادیاں تے نہیں نچدی۔ شاعر نے یہاں پر مسلمانوں کی غیرت جگانے کی اخیر کر دی، اور یقین کیجیے اگر جس کے دل میں خالصتاً اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی غیرت اگر موجود ہے تو یقیناً وہ ان تمام باتوں کو اپنے دل میں اتارے گا اور سونے کے پانی سے لکھ کر کے دیواروں کے گھر میں لگائے گا، تاکہ اس کی غیرت اگر جو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے جاگ چکی ہے تو وہ دوسروں کی بھی غیرت کو جگانے کی کوشش کرے گا۔ اس میں شک ہی نہیں کہ مسلمانوں کی عزتیں جو ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کی عزتوں کی غیرت کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان انتہائی بے دردی کے ساتھ پوری دنیا میں قتل ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، مگر کوئی بھی اس طرف نگاہ نہیں کرتا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے آج ملت اسلامیہ کافروں کی غلام بن چکی ہے۔ سبب یہی ہے کہ ہم لوگوں نے تعلیمات اسلامیہ کے نور کو چھوڑ دیا اور کافروں کے اندھیرے کو اپنا لیا۔ کافروں کی تعلیم نے ہماری سوچ، فکر، تہذیب، فکر و عمل، قوانین، ہر لحاظ سے اس نے ہمیں آج برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو خود آج برباد کر رہے ہیں، سکولوں، کالج، یونیورسٹی میں بھجوا کر، مدارس میں بھجوا کر، حالانکہ مسلمانوں کی عزتوں کو گھروں میں رکھنے کا حکم ہے۔ یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی عزتیں گھروں میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہیں۔ کوئی جوڑا خنجراں دا، کوئی جوڑا خنجراں دا، او نچن تے گان والا کم ہوندا اے کنجراں دا، او نچن تے گان والا کم ہوندا اے کنجراں دا، او نچن تے گان والا کم ہوندا اے کنجراں دا، او نچن تے گان والا کم ہوندا اے کنجراں دا، او نچن تے گان والا کم ہوندا اے کنجراں دا، او نچن تے گان والا کم ہوندا اے کنجراں دا۔ اس میں شاکی نہیں کہ یہ فلمیں، گانے باجے اور جتنا بھی آج کل میوزیکل کنسرٹ ہوتے ہیں یہ سارے ہی غیر شرعی کام ہیں، اور شریعت مطہرہ میں ان کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اور یقین کیجئے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے بزرگ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، یہ کنجر لوگ جو ہوتے ہیں یہ وہ دیکھتے ہیں، اور یہ مراسی اور کنجر یہ مطلب ان چیزوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ تو گھروں میں شروع میں یقیناً جو ساتھی سماعت کر رہے ہیں بہت کم ٹیلی ویژن ہوتے تھے، ریڈیو ہوتے تھے، ریڈیو پہ بھی اگر گانے باجے آتے تو کوئی گانا چلتا تو اس کو بند کر دیا کرتے تھے کہ بہن بیٹی والا گھر ہے، شرم حیا کرنی چاہیے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی تو گھر میں ٹیلی ویژن آ گئی، تو جب وہ شروع میں انڈیا کا پروگرام لگتا جسے چترا ہار کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا، تو وہ جب لگتا تو اس وقت بھی جو بڑے بزرگ ہوتے تھے گھر میں غیرت مند، وہ کہہ دیا کرتے تھے بیٹا یہ کنجر خانہ بند کرو، یہ بہنیں بیٹیوں والا گھر ہے، تم کیا یہ لگا کے بیٹھے ہو۔ پھر جناب VCR آ گیا، اور پھر اور ترقی ہو گئی۔ ترقی سے مراد کہ بغیرتی، بے حیائی اور بددینی جو ہے نا وہ پھیلتی چلی جا رہی تھی، مگر ہم لوگ چونکہ دین سے دور تھے، محروم تھے دینی تعلیمات سے، علماء نے حق بیان نہیں کیا اور میٹھی باتیں کر کے ہمیں اور
گناہوں پہ دلیر کرتے چلے گئے کہ سرکار رحمت للعالمین ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، جو مرضی کرو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ بخش دے گا۔ تو وہ قوم آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتی چلے گئی اور کافروں کی روش اختیار کرتی چلی گئی، اور پھر آج نوبت یہ آ چکی ہے کہ مسلمان کی بیٹی کتبہ اٹھا کے گلی گلی بازاروں میں آج نکل آئی ہے، اور شاید ہی کوئی ادارہ بچا ہو جہاں پر ہماری عزتیں آج پہنچ کر اپنی عزتیں تار تار نہیں کروا رہی۔ تو یہ سارا کچھ اسی ماحول نے کیا، مگر شاید کہ آج کسی مسلمان کی آنکھ بیدار ہو جائے، وہ کھل جائے اور وہ اس حقیقت کو جان لے کہ مسلمان تو بہت غیرت مند ہوا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں ہوگی یقیناً اس کا ایمان بھی بالکل فارغ ہوگا، کیونکہ ایمان اور حیا آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ لازم و ملزوم ہے۔ مگر آج کافروں کی تعلیم اور ان کی تہذیب اور ان کے فکر و عمل اور ان کی قوانین کی پاسداری نے مسلمانوں کو مسلمانیت سے بہت دور کر دیا ہے۔ اسا کفر سمندر ڈبیانو یارو آن بچایا چشتی، کوئی سمجھ نہیں بے سمجھانو سچا دین سنایا چشتی، حق باطل دی پہچان ہو گئی ایسا سبق پڑھایا چشتی، ساری عمر احسان نہیں دے سکدے جیڑا ادب سکھایا چشتی، ادب سکھایا چشتی۔ جی تو ساتھیوں، میں نے متعدد بار اپنی گفتگو میں اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ میں قبلہ مفتی عرب و عجم فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی آپ سے جب سے میری وابستگی ہوئی ہے، جب سے میں نے آپ کو جانا ہے، جب سے میرا آپ کا تعلق یعنی کہ جڑا ہے، اس سے قبل میں نے اپنی گفتگو میں متعدد بار یہ اس بات کا ذکر کیا کہ پہلی میری وابستگی ادارہ منہاج القرآن جو کہ طاہر القادری صاحب ہیں ان کے ادارے کے ساتھ تھی، وہاں پر میری رکنیت رہی، اور ہم لوگ رمضان شریف کے مہینے میں اعتکاف بھی کیا کرتے اور کافی مطلب تحریک کے حوالے سے کام کرتے رہے۔ پھر جب کچھ حقائق نظر آئے، سمجھ آئی کہ یہ تو بہن بیٹیوں کو ننگا کرنے والی جماعت ہے، گھروں سے نکالنے والی ہے، تو پھر میرا رخ جو تھا وہ میں نے دعوت اسلامی کی طرف کر دیا۔ ان کے ساتھ بھی میری کافی وابستگی رہی، اور ہم لوگ 3 دن کے لیے ملتان شریف جو وہاں پر عرس ہوتا تھا، ایک اجتماع ہوتا تھا، سنتوں بڑا اجتماع، وہاں جایا کرتے تھے، اور نماز عصر کے بعد فضان سنت کا درس بھی دیا کرتے تھے مسجد میں۔ مگر جب حقائق کھلے تو پھر ان سے بھی دامن چھڑا لیا۔ پھر اسی طرح رائے ونڈ کی جماعت سے وابستگی رہی، ان سے بھی دامن چھڑا لیا، اور الحمدللہ پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے اس علماء حق کے ساتھ آگہی جب ہوئی، آشنائی ہوئی، تو پھر الحمدللہ میں نے ان کو جب سنا تو شروع میں شدید مخالفت کی، مگر جب ہمیں ہمارے سوالات کا عین اسلام کے مطابق جواب ملتا، شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق جواب ملتا، تو الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے تو ہم بھی ہیں، تو ہم سر جھکا لیتے تھے کہ نہیں یار یہ غلطی ہمارے اندر ہے، اسلام حق ہے، دین حق ہے۔ ہم لوگ جب اپنا احاطہ کرتے، گریبان میں جھانکتے، تو دور تک ہمیں بددینی، گمراہی، بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی اور پتہ نہیں کیا کچھ دکھائی دیتا۔ پھر الحمدللہ سچے دل سے تمام کاموں سے توبہ کی، اور قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے دامن سے وابستگی ہم نے اختیار کر لی، اور الحمدللہ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم
تا حیات جو ہم نے دامن پکڑا ہے امام الغیرت کا، مفتی عرب و عجم کا، یہ ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے اور ان سے پہلے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ سونا چشتی صدا جیوے، سونا چشتی صدا جیوے، انہاں دی چوکھٹ تو ساڈا سر نہ جدا تھیوے، انہاں دی چوکھٹ تو ساڈا سر نہ جدا تھیوے، انہاں دی چوکھٹ تو ساڈا سر نہ جدا تھیوے، انہاں دی چوکھٹ تو ساڈا سر نہ جدا تھیوے، انہاں دی چوکھٹ تو ساڈا سر نہ جدا تھیوے، انہاں دی چوکھٹ تو ساڈا سر نہ جدا تھیوے۔ کر ہوش تو ٹی وی ویکھن دا اے کردا دین تو دورے، چکلا دیوس یہودیاں دا وچ آندا باندر سورے، بن غیرت مند دیوس نہ بن فرمیندا چشتی ضرورے، رکھ شیشہ سامنے ڈکھ لیندا بس اے چشتی دا قصور اے چشتی دا قصور۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان عالی شان کا مفہوم ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو تمہارا جی چاہے کرو۔ تو غور کیجئے ساتھیوں، قبلہ مفتی عرب و عجم نے اسی حدیث مبارکہ کو جب کھول کے بیان کیا تو دنیا دشمن ہو گئی، اسی وجہ سے کہ دین سے دور تھی اور حق کسی نے بتایا نہیں، اور جب چشتی صاحب نے حق کا پرچار کیا اور غیرت مسلمان کو دلوائی تو مسلمان جو کہ بغیرتی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر چکے تھے، جب انہوں نے غیرت کی باتیں سنی تو منہ موڑ لیا کہ نہیں، اب ہم جس زندگی میں ہیں ہمیں یہی قبول ہے اور ہم اسی میں جئیں اور مریں گے، مگر علماء حق کا فرض بنتا ہے کہ وہ حق کا پرچار کریں کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یقیناً جب انہوں نے حق بیانی کی تو قوم دشمن ہو گئی، مگر اللہ کا دین سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اور یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب بندے کے اندر حیا نہیں ہوگا تو ایمان کہاں سے ٹھہرے گا؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان پھر سے اپنی بہن بیٹی کو پردے میں لے آئے اور بغیرتی کے تمام چیزوں کو چھوڑ دے، سمندر برد کر دے اور اللہ کی رسی کو اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ اسی میں خیر ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ یاد رکھیں ساتھیو، یہ دنیا ہماری منزل نہیں، ایک نہ ایک دن ہم نے یہ دنیا چھوڑ جانی ہے۔ تیری غیرت جگیندا اے، تیری غیرت جگیندا اے، او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے، او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے، او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے، او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے، او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے، او تیرا کیویں دشمن ہے جیڑا عزت بچیندا اے۔ اساں ایسے ملک وچ وسدے ہیں جتھے ہر بندہ ٹھگ باز اے، جتھے ڈھڈل ملاں وسدے ہون نہیں آندی حق دی آواز اے، سچے عاشقاں نوں جتھے ملے پھانسی گستاخ پھرن آزاد اے، رکھ جذباتوں اس شیر والا جیڑا رکھیا غازی ممتاز اے، رکھیا غازی ممتاز اے۔ دور حاضر میں اتنے بڑے گھناؤں جرم ہمارے سامنے حکومت وقت کرتی دکھائی دے رہی ہے، مگر علماء حق خاموش ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہی کہ دنیا کی محبت اور زندگی سے پیار ان کو حق بیانی سے روکے ہوئے ہے۔
مگر الحمدللہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے سچے بندے اور انبیاء کے وارث آج زندہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ انہوں نے بانگے دہل اس بات کی طرف توجہ دلوائی کہ کتنے بڑے عاشق رسول کو حاکم وقت نے کافروں کے نظام کے تحت، جی ہاں ساتھیوں، کافروں کے نظام کے تحت جو ملک میں برطانوی لا چل رہا ہے، برطانوی سسٹم چل رہا ہے، اس کے تحت عاشق رسول کو پھانسی دے دی گئی اور کوئی عالم دین نہیں بولا کہ یہ جو نظام ہے یہ تو کافروں کا نظام ہے، مسلمانوں کا اس سے تعلق ہی نہیں۔ تو ہم اللہ کے ایک بندے اور عاشق رسول کو کبھی پھانسی نہیں لگنے دیں گے۔ قوم کو باہر نکالا جاتا اور پرچم اسلام کو بلند کیا جاتا اور اس کو عاشق رسول کو اپنے سروں کا تاج بنایا جاتا اور شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کی کوشش کی جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ پورا سسٹم کافروں کی اپنی گرفت میں ہے، ہم لوگ صرف ان کے غلام ہیں اور ہمیں صرف اتنی ہی اجازت ہے دین پر عمل کرنے کی، چلنے کی، جہاں جتنے یہود و نصارہ ہم پہ راضی ہیں، اور جس دین پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، جتنے دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں مسلمان اتنے ہی دین پہ عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ ملک کافروں کا ہو یا مسلمانوں کا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیراں وانگوں لڑیا اے، شیراں وانگوں لڑیا اے، او عزت نبی پیچھے سونا سولی چڑھیا 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 اے۔ کرو جتنی بارش ظلماں دی پر عاشق گھٹ نہیں ہوندے، جڑے کلمہ حضور دا پڑھ دے ہون او حاکم لٹ نہیں ہوندے، جڑا صدقہ حضور دا کھاندا اے ان دے دل وچ وٹ نہیں ہوندے، سچے عاشقاں نوں سولی چاڑھن والے بندے جیندے چٹ نہیں ہوندے، جیندے چٹ نہیں ہوندے۔ شاعر نے حق بات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو اللہ کی راہ میں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین حق کے لیے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کفار سے لڑتے ہیں اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں، مگر ہمیں شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام قدرتوں کی مالک ہے، وہ کس طرح سے کھلاتی پلاتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حق کی خاطر ہمیں ہر مسلمان کو اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ ہر وقت سربلند اور پرجوش اور انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ ہمیں سرخرو ہونے کے لیے اپنے جذبات کو بلند رکھنا چاہیے۔ سونے دا زنجیر ہوئے، سونے دا زنجیر ہوئے، او کسے کولو نہیں ڈردا جندہ چشتی پیر ہوئے، او کسے کولو نہیں ڈردا جندہ چشتی پیر ہوئے، او کسے کولو نہیں ڈردا جندہ چشتی پیر ہوئے، او کسے کولو نہیں ڈردا جندہ چشتی پیر ہوئے، او کسے کولو نہیں ڈردا جندہ چشتی پیر ہوئے، او کسے کولو نہیں ڈردا جندہ چشتی پیر ہوئے۔ پاویں کپڑا میلا ہو جاوے پر میلی پت نہ ہووے، گستاخ دا سر ہووے تن تو جدا گستاخی وت نہ ہووے، ہووے پاک نظام
ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੁੱਲੁੜੇ ਸ਼ਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ دین اسلام کی تعلیمات دین اسلام کی غیرت اللہ تعالیٰ کے دین حق کی غیرت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت کی خاطر اپنے سر کو کٹوا دینا یہ اتنی بڑی سعادت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی علماء حق صحیح معنوں میں اس کی تشریحات کرتے ہوئے بیان فرمائیں تو ہمارا ہر مومن مسلمان سبحان اللہ تعالیٰ جذبہ جہاد سے سرشار ہو جائے مگر ایسے علماء کرام آئیں کہاں سے علماء سو آج ہر طرف پھیل چکے ہیں علماء حق نایاب ہیں زمزم دا پانی ہے زمزم دا پانی ہے دین تو وار دیو جند انج وچ جانی ہے دین تو وار دیو جند انج وچ جانی ہے دین تو وار دیو جند انج وچ جانی ہے دین تو وار دیو جند انج وچ جانی ہے دین تو وار دیو جند انج وچ جانی ہے دین تو وار دیو جند انج وچ جانی ہے ساتھیوں لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا